ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر तमाम किस्म की तारीफ़ात के बयान को बढ़ाई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए खास है। अल्लाह ताला की पाकीज़ा व बरकत हम्द व सना के बाद अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम हो इमामुल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुस्लिमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस अथर वाला पर बराबर इस्लाम बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है वो अपने बंदों के साथ बड़ी मोहब्बत करने वाली ज़ात है। अल्लाह अपने बंदों से बड़ा ही प्यार करता है। बिलखसूस उम्मत मुहम्मदिया के साथ अल्लाह ताला को बड़ा ही प्यार है और इन्हें वो कुछ अता फरमाया जो पहली उम्मतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं अता फरमाया। उम्र कम होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आमाल ऐसे दिए
کہ اگر ہم ان کو کرتے ہیں تو پہلی امتوں سے اجر و ثواب میں آگے نکل سکتے ہیں۔ کچھ راتیں ایسے دیں، کچھ دن ایسے دیے کہ جن میں عبادت کر کے ہم پہلی امتوں سے اجر و ثواب میں آگے نکل سکتے ہیں، حالانکہ عمریں ہماری ان سے بہت کم ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے، میرے بچے جو ہیں وہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، دعا کریں وہ جوان ہوں، بوڑھے ہوں، پھر فوت ہوں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا تیرے بچوں کی عمر کتنی ہوتی ہے جب وہ فوت ہوتے ہیں؟ تو کہتی ہے کسی کی 200 سال ہوتی ہے، کسی کی 300 سال ہوتی ہے۔ یہ ان کا بچپن تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اس عورت سے کہا کہ ایک امت ایسی بھی آئے گی کہ جس کی عمر 50 60 70 سال ہوگی۔ تو وہ عورت حیران ہو گئی اور اس نے کہا وہ اس 50 60 سال میں کریں گے کہ وہ کیسے زندگی گزاریں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ عمر اللہ نے ہمیں کم دی ہے، لیکن اعمال، ایام، لیالیاں ایسی اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ جن کے اندر عبادت کر کے ہم پہلی امتوں سے اجر و ثواب میں آگے نکل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال میں ایک رات ایسی دی ہے کہ اگر ہم اس ایک رات کو پا لیں تو 83 سال 4 ماہ کی جو عبادت کا اجر و ثواب ہے وہ اللہ ہمیں عطا فرما ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات۔ اب ایک بندے کی عمر 60 سال ہے تو وہ کم از کم 40 بار بھی اگر یہ رات اپنی زندگی میں پا لیتا ہے تو آپ اندازہ کیجیے کہ 40 کو 83 کے ساتھ ضرب دیں تو کہاں تک پا جاتے ہیں، ان سے کہیں ہم آگے نکل جاتے ہیں ایک رات کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند ابن ابی شیبہ کی، آپ نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتا ہے اس کو لیلۃ القدر کے برابر اللہ اجر عطا فرمائے، یعنی ہر رات میں آپ لیلۃ القدر کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کا اجر کیا ہے؟ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، برابر بھی نہیں، اس سے افضل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دن ایسے دیے ہیں کہ جن دنوں میں ہم نیکی کے کام کریں تو وہ عام دنوں کی بنسبت اجر و ثواب میں زیادہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کون سی راتیں اور کون سے دن افضل ہیں، تو آپ نے فرمایا رمضان کی آخری 10 راتیں سال کی تمام راتوں سے افضل ہیں، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں یہ سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن۔ ان راتوں میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کیا جا سکتا، اور ان دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے ان دنوں کی عبادت کا بھی کوئی دن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ دن عظمت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے اور مقام کے لحاظ سے بہت افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی راتوں کی بھی قسمیں کھائی ہیں، ان کے دنوں کی بھی قسمیں کھائی ہیں۔ والفجر، فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ تو 10 راتوں سے مراد مفسرین کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی جو رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں وہ راتیں مراد ہیں، اور زیادہ جو مفسرین کا اشارہ ہے وہ اس طرف ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یہاں سے وہ دن مراد ہیں۔ رات اور دن کے اندر ہی آتے ہیں، راتیں اگر کہیں جائیں تو دن بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، دن کہیں جائیں گے تو راتیں بھی اس کے اندر شامل ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ دن کی عبادت افضل ہے، رات کو عبادت کریں گے تو وہ افضل نہیں ہوگی، وہ بھی اسی کے زمرے کے اندر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان دنوں کی فضیلت اور ان دنوں کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، سیدنا جابر اس حدیث
کے راوی ہیں، فرمایا ما من ایام افضل عند اللہ من ایام عشر ذی الحجہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن عشرہ ذی الحجہ کے دن۔ دوسری حدیث جس میں آپ نے فرمایا ما عمل اصفى عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ عمل، سب سے زیادہ پاک عمل، ولا اعظم اجر من خیر يعمله في عشر الاضحى، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ اجر میں نیکی کا جو درجہ عمل رکھتے ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے دن۔ ان دنوں کے بارے میں آپ نے فرمایا افضل الایام الدنیا، دنیا میں جتنے دن ہیں سب سے افضل دن عشرہ ذی الحجہ کے دن۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ما من ایام، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے العمل الصالح فیہا کہ اس میں نیک عمل جو ہے احب الی اللہ عز وجل، اللہ کو زیادہ محبوب ہو، اللہ کو زیادہ پسند ہو، من هذه الايام، ان دنوں سے، یعنی عشرہ ذی الحجہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اور ایک صحابی پھر کہتا اللہ کے رسول بولا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، الا یہ کہ وہ بندہ، وہ مجاہد اپنے گھر سے نکلے، اپنا مال بھی لے کے نکلے اور جان کے ساتھ نکلے، جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور مال بھی سارا قربان کر دے، وہ بندہ ان دنوں میں عمل کرنے والے، سبحان اللہ الحمدللہ نفل معاملہ کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے اجر کو پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مجاہد بھی نہیں پہنچ سکتا جو جائے تو اللہ کے راستے میں غازی بن کے واپس لوٹے، تو وہ بھی ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ جان بھی قربان کرے، مال بھی قربان کرے، پھر وہ ان کے اجر و ثواب کو، ان کے مقام و مرتبے کو پہنچ سکتا۔ تو یہ بڑے ہی عظمت والے اور شان والے دن ہیں، ان کی قدر کرنی ہے۔ آج پہلا دن ہے، رات گزر چکی ہے اور آج اس کا پہلا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو فضائل، جو عظمت، جو شان اللہ نے اسے ان دنوں کو عطا فرمائی ہے وہ ہم حاصل کر سکیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ دن ہمیں دیے ہیں وہ مقصد ہم پورا کر سکیں۔ تو یہ دن چند دن کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دنوں کو دو طرح بیان فرمایا ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ یہ معلوم دن ہے، اور سورہ بقرہ میں یہ کیا ایام معدودات، یہ چند دن گنتی کی ہیں۔ جس طرح رمضان چند دن گنتی کا ہوتا ہے، دیکھتے دیکھتے گزر جاتا ہے اور اگلے سال پھر وہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کل کی بات ہے، تو رمضان آنے والا بھی ہوتا ہے۔ تقریباً 2 مہینے ہو گئے رمضان کو مکمل گزرے ہوئے، تو ایسے لگتا ہے جیسے کل ہم نے ابھی روزے رکھے۔ تو یہ گنتی کے دن ہیں، دیکھتے دیکھتے ہی گزر جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ان کے اندر ہمیں کرنا ہے ان کو کر کے ہم اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ حاصل کریں اور اجر و ثواب کو حاصل کریں۔ ان میں کرنا کیا ہے؟ پہلا کام جو اسی آیت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، تو وہ تکبیرات کی صورت کے اندر ہے۔ یعنی پہلا کام آپ ان 10 دنوں کے اندر تکبیرات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ نبی علیہ السلام کے حدیث سے عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والے دن، شان والے دن ذی الحجہ کے ہیں۔ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر فیہن، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ان دنوں کے اندر من التحلیم والتکبیر والتسبیح، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ یعنی ان دنوں کے اندر آپ تکبیرات کو پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر 2 طرح سے ہے، ایک تکبیر مطلق ہے اور ایک تکبیر مقید ہے۔ تکبیر مطلق یہ ہے کہ آپ یکم ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک یا 9 ذی الحج تک
بازاروں میں چلتے پھرتے ان تکبیرات کو پڑھیں گے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ دن شروع ہوتے تو جب رستوں میں چلتے تو اونچی اونچی آواز میں تکبیرات کو پڑھتے، بازاروں میں جاتے تو اونچی اونچی آواز میں تکبیرات پڑھتے، اور صرف اسی مقصد کے لیے جاتے کہ لوگ ان کی تکبیرات کے ساتھ اونچی اونچی تکبیرات پڑھیں۔ تو وہ جاتے اونچی اونچی آواز میں پڑھتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں یہ تکبیرات پڑھتے۔ تو یہ پہلے 9 دن جو ہیں یہ تکبیرات کا سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے۔ پھر تکبیر مقید ہے۔ تکبیر مقید یہ ہے کہ 10 ذی الحج سے یعنی عید کے دن سے آپ فرض نمازوں کے ساتھ بھی ان تکبیرات کو شروع کریں گے، اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک آپ ان تکبیرات کو پڑھیں گے۔ تو یہ تکبیرات آج سے ہی آپ لوگوں نے شروع کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سفر میں گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، تو آپ ان تکبیرات کو پڑھتے رہیں گے۔ تو پہلا کام ہے ان 10 دنوں میں جو کرنے کا وہ ہے تکبیرات کا پڑھنا۔ دوسرا کام، جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے تو جن بندوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، من رعا ہلال ذی الحجہ، جو بندہ ذی الحج کا چاند دیکھ لیتا ہے، واراد ان یضحی، اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ قربانی کرے گا، اس کی نیت ہے کہ وہ قربانی کرے گا، فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، اب وہ اپنے ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا، اپنے بالوں کو بھی نہیں کاٹ سکتا۔ وہ آدمی جس کے ناخن، جس کے زیر ناف بال، بغلوں کے بال اگر 40 دن سے اوپر ہو رہے ہیں تو وہ کاٹ سکتا ہے، کیونکہ اس کا ناک کاٹنا گناہ کے زمرے کے اندر آتا ہے، تو اس کا کاٹ لینا بہتر ہے۔ اس حدیث پر ہم سب عمل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو بندہ قربانی کی نیت رکھتا ہے وہ نہ سر کے بال کاٹے گا، وہ نہ اپنے ناخنوں کو کاٹے گا، ہم داڑھیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ 10 دن کے لیے ہم شیو نہیں کراتے، داڑھی نہیں مڑواتے، نہ داڑھیوں کو کٹواتے ہیں۔ جیسے ہی عید کا دن آتا ہے ہم داڑھیاں مڑوا دیتے ہیں۔ جیسا فرمان یہ ہے کہ فلا یأخذ من اظفارہ ولا من شعرہ، کہ نہ وہ اپنے ناخنوں کو کاٹے نہ وہ اپنے بالوں کو کاٹے، یہ بھی اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اور دوسرا بھی اللہ کا حکم ہے، واعفوا عنہا، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو چھوڑ دو۔ اس پر ہم عمل نہیں کرتے، اس پر عمل کرتے ہیں، یہ 10 دن کی بات ہوتی ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ پوری زندگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کے کردار کو پوری زندگی اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کی زندگی کو، آپ کے کردار کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، تو پوری زندگی کے لیے بنایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 10 دن کے لیے ہم عمل کر لیں، 8 دن کے لیے ہم عمل کر لیں، 5 دن کے لیے ہم عمل کر لیں اور اس کے بعد پھر باقی ہو جائیں، نہیں۔ جیسے وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ویسے ہی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تیسرا کام، ذی الحج کے ان 10 دنوں کے اندر آپ نفلی عبادات میں سے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کان یصوم 9 ذی الحجہ وعاشوراء وایام التشریق، نبی علیہ السلام 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے، یعنی 9 ذی الحج آپ روزہ رکھتے، عاشوراء کا روزہ رکھتے اور ایام تشریق کا روزہ رکھتے۔ تو 9 ذی الحجہ سے بعد یہ معنی اس کا کرتے ہیں کہ 9 دن مسلسل روزے رکھتے تھے، بعد کہتے ہیں نہیں صرف 9 ذی الحج کا ہی روزہ رکھتے۔ بار کیا 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت اور احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن صوم یوم عرفہ قال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، آپ نے فرمایا کہ جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے، 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس نے گزار لیا، ایک وہ جو ابھی وہ گزارے گا، تو 2 سال کے گناہ اس بندے کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو جتنا اجر، جتنا ثواب روزے دار کو ہوگا روزہ رکھنے کا، اتنا ہی افطار کروانے والے کو بھی ہوگا۔ تو
گویا جس طرح اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوئے تو اس کے بھی 2 سال کے گناہ معاف ہوں۔ اگر کوئی بندہ 50 بندوں کے روزے کھلوا دیتا ہے تو اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی عظمت اور شان والی بات ہے کہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھا ہے، اور بالخصوص 9 محرم کا روزہ لازمی رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نفلی روزے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے حدیث کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب ایک دن کا بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے تو وہ جہنم سے 3 خندق دور کر دیے جاتے ہیں، اور ایک خندق کی لمبائی اور چوڑائی ایسے ہے جیسے زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، اور زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ تو گویا ایک دن کا نفلی روزہ رکھنے والا جہنم سے 1500 سال کی مسافت دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر، یہ عام دنوں کے روزے کی بات ہے، ان دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ چوتھا کام، آپ صدقہ کریں۔ صدقہ بالخصوص آج کل تو ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، جس طرح کے حالات بن چکے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو اپنے پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے، اور صدقہ کرنے سے اس کے رزق کے اندر، اس کے مال کے اندر اللہ اضافہ کرے گا، کمی نہیں ہوگی۔ جب صدقہ کرے گا تو اس کے رزق کے اندر اضافہ ہوگا، فرشتے روز اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس بندے کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مصر میں ایک آدمی تھا جس کی والدہ جو تھی وہ کومے کے اندر تھی، اور ڈاکٹروں نے اسے کال کر کے کہا کہ اب آپ کی ماں جو ہے وہ چند گھڑیوں کی مہمان ہے، ہم اس کا جو وینٹیلیٹر ہے وہ اتارنے والے ہیں، لہذا آپ اپنی ماں کے پاس آ کر جو چند گھڑیاں گزارنا چاہتے ہیں وہ گزار لیں۔ وہ بندہ اپنے دفتر سے نکلتا ہے اور پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، وہ سڑک کنارے ایک ایسی بلی کو دیکھتا ہے کہ جس کی پچھلی ٹانگیں جو ہیں وہ نہیں، معذور بلی۔ اس نے دکان سے ایک دودھ کا پیکٹ لیا اور وہ دودھ کا پیکٹ اس نے اس کے آگے رکھ دیا، اس نے پی لیا۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل میں پہنچا تو اس کی ماں کو ہوش آ گئی، اور اس نے ہوش میں آتے ہی کہا، میں نے دیکھا کہ ایک لنگڑی بلی میرے لیے دعا کر رہی تھی، اور اس کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور اللہ نے مجھے صحت یاب کر۔ جو چند گھڑیاں پہلے جس کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اب چند گھڑیوں کی مہمان ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کی بھی نہیں، چند گھڑیوں کی مہمان ہے، ہم اس کا وینٹیلیٹر اتار دینے والے ہیں اور یہ مر جائے گی، وہ تندرست ہو گئی صدقے کی وجہ سے۔ تو صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور ان دنوں میں اگر انسان کرے گا تو اس کے اجر و ثواب کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ایسا بندہ جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنے عرش عظیم کا قیامت کے دن سایہ عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس کا صدقہ جو ہے اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے آئے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لے جائے گا۔ جہنم سے اس بندے کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس کی نیت اگر درست ہے، صدقہ کرتے ہوئے اگر اس نے 1 کھجور کی ہے یا آدھی کھجور اللہ کے راستے میں بھی صدقہ کی ہے تو اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کو جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ اللہ کے غضب اور غصے کو اور اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے بندے کو صدقہ کرنا چاہیے۔ تو یہ صدقہ بہت فضیلت والا عمل ہے، اور ان دنوں میں اگر ہم کریں گے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، یہ تو مالدار لوگوں کا کام ہے، تنگ دست ہے تو اپنے حساب سے صدقہ کرے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ دے سکیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا صدقہ بھی کر لیں، جب کسی سے ملے تو خوش اخلاق ہو کر لیں، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے، اپنا اخلاق درست کر لیں، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی مسلمان جو اس کا مسلمان دوست ہے، بھائی ہے، اس کی ملاقات کے لیے جائے، اس کی زیارت کو جائے، کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرے، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائے، کوئی بھولا ہوا راستے ہے تو
تو اس کو رستہ بتلا دے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، اگر کوئی ناراض ہے تو اس میں صلح کروا دے، کسی کو رستے کا علم نہیں ہے تو اسے رستہ بتلا دے، کوئی مسافر کھڑا ہے، کوئی پریشان کھڑا ہے تو اس کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لے، بیوی بچوں کے ساتھ خوش اخلاق ہو کے ملے، والدین سے اچھے انداز میں ملے، بھائیوں سے اچھے انداز میں ملے، بہنوں سے اچھے انداز میں ملے، تو اللہ رب العالمین کو اس کا یہ صدقہ بھی قبول ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صدقہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس مال نہیں، میں کیا کروں؟ میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے میری عزت۔ آپ نے میں وہ عزت کا صدقہ کیسے ہوگا؟ کہا اگر کوئی مجھے گالی دے گا تو میں خاموش رہوں گا، کوئی مجھ پہ ظلم کرے گا تو میں اس کو صبر کے ساتھ اس کو برداشت کروں گا۔ آج میں تیرا صدقہ بھی اللہ نے قبول کر دیا۔ تو صدقہ کریں، مال ہے تو مال کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، جو چیز بھی ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ کوئی بھی نیکی کا کام ہے اور آپ اس کو کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ پانچواں کام نوافل کی ادائیگی، 12 رکعتیں جو ہم عام پڑھتے ہیں فرض نمازوں کے ساتھ، جو کہ سنت موقوفہ ہیں، ان سنتوں کو اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے گھر بناتا ہے۔ 12 سنتوں کے علاوہ 8 سنتیں غیر موقوفہ ہیں، 3 وتر ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تہجد کی نماز کی 8 رکعتیں ہیں، کم از کم 2 ہیں، 2 سے 8 تک آپ جتنی پڑھ لیں۔ اشراق کی 2 سے 6 رکعتیں ہیں، ان میں سے آپ 2 بھی پڑھ لیں تو آپ کی اشراق کی نماز ہوئی۔ ضحیٰ کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، ان کو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کافی ہو جاتا ہے جو بندہ ضحیٰ کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اسی طرح وضو کے نفل ہیں وہ آپ ادا کریں، توبہ کے نفل ہیں وہ آپ ادا کریں۔ اسی طرح آپ مسجد میں آئے ہیں تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 نفل پڑھیں، عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں، جن کا سوال میں نے شروع میں بتایا ہے کہ جو بندہ ایک سلام کے ساتھ کٹھی 4 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ چھٹا کام جو ان 10 دنوں میں کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا۔ یہ کتنا عظمت والا عمل ہے کہ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں پڑھنا بہت زیادہ محبوب ہے۔ عام دنوں میں اتنا یہ محبوب نہیں ہے، محبوب وہ بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن میں محبوب نہیں ہوتا، محبوب ان دنوں میں بھی ہے، لیکن جتنا محبوب اور جتنا اللہ ان 10 دنوں میں پسند کرتے ہیں اتنا عام دنوں میں نہیں۔ سبحان اللہ پڑھنا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ اعظم من احد، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنا احد پہاڑ سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ والحمدللہ اعظم من احد، الحمدللہ پڑھنا احد سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا احد سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر پڑھنا احد پہاڑ سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب ایک دفعہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے وہ ترازو جو 7 زمینوں اور 7 آسمان سے نہیں بھرتا، اللہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اعلیٰ ترازو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، دوسری دفعہ سبحان اللہ کہنے سے وہ پورا ترازو اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھنا تنقص من الخطایا کما تنقص الورق من شجرها، جس طرح پتے اپنے درخت سے جھڑ جاتے ہیں، خزاں کے موسم میں وہ درخت صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، الحمدللہ پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ سیدہ ام ہانی یہ نبی اسلام کی چچا زاد بہن ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس یہ آئی اور کہتی ہیں اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور اب زیادہ مجھ سے عمل ہوتے نہیں ہیں، مجھے وہ عمل بتلائیے جو پڑھنے میں چھوٹے ہوں لیکن اجر و ثواب میں زیادہ ہو۔
تو آپ نے پھر ان سے کہا اے حامی سبح اللہ مئات تسبیحۃ، روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ ہوگا کیا؟ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكَ مِئَةَ رَكَبَةٍ تُعْتِقِينِهَا مِنْ وَلْدِ إِسماعیل، تجھے اللہ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا، اور وہ بھی اولاد اسماعیل سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے پیچھے حضرت اسماعیل تک، اس میں جو غلام تھے، جو ان غلاموں کو اجر و ثواب آزاد کرنے کا ہے، وہ عام غلام کا نہیں ہے۔ اور عام غلام کے آزاد کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ایک ایک جوڑ کے بدلے آزاد کرنے والے کا جوڑ جہنم سے آزاد کر دیا جائے، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کے الفاظ ہیں کہ ایک ایک چیز کے بدلے اس کی ایک ایک چیز کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ اجر آپ روزانہ سبحان اللہ پڑھ کے 100 غلام آزاد کرنے کا اجر روزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنی بار سبحان اللہ پڑھیں گے اتنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا وَحْمِدِ اللَّهَ مِئَةَ تَحْمِيدَةً، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكَ مِئَةُ فَرْسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِينَهَا عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تجھے اللہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے پر 100 گھوڑے ایسے جن کے اوپر زین لاد دیے گئے اور مجاہد ان کے اوپر بٹھا دیے گئے اور وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیے گئے، جتنا ثواب ان 100 گھوڑوں کا وقف کرنے کا ہے اتنا اللہ تجھے الحمدللہ 100 دفعہ پڑھنے پر عطا فرمائے۔ اسی طرح پھر آپ نے آگے فرمایا کبر اللہ مئات تکبیرۃ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، فإنها تعدل لك مئات بدنۃ مقلدۃ متقبلۃ، کہ اللہ تجھے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر 100 ایسی قربانیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے جن کے گلے میں قلادہ ڈال کر انہیں مینا کی طرف حج کے لیے جن قربانیوں کو وقف کیا جاتا ہے، جنہیں روانہ کیا جاتا ہے، جتنا اجر ان قربانیوں کا ہے اللہ تجھے ان 100 قربانیوں کے بدلے میں اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھنے کا اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح پھر آپ نے کہا وَحَلِّلِ اللَّهَ مِئَةَ تَحْلِيلَةٍ، تو اللہ کے لیے روزانہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھو، تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لِّأَحَدٍ عَمَلٌ إِلَّا أَن يَأْتِيَ بِمِثْلِ مَا آتَيْتِ بِهِ، آپ نے فرمایا اگر تو روزانہ 100 مرتبہ عمل کرے گی، لا الہ الا اللہ کا عمل دہرائے گی، تو تجھے اتنا اللہ ثواب عطا فرمائے گا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا یہ جو خلا نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا اللہ تجھے نیکیوں سے بھر کے عطا فرمائے گا، اور اس دن کوئی تیرے اجر و ثواب کو پہنچ نہیں سکے گا سوائے اس بندے کے جس نے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا ہو۔ اور ایک حدیث میں جو حاکم کی ہے آپ نے فرمایا قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا، لا تترک لک ذنبا، تیرے لیے اللہ ایک گناہ بھی نہیں چھوڑے گا، یعنی تیرا نیکیوں کا تیرے جو نامہ اعمال ہے اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا، گناہوں سے صاف نیکیاں ہی نیکیاں تیرے نامہ اعمال کے اندر۔ یہ 4 کلمات جو ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، یعنی اللہ کے ہاں سب سے عظمت والے کلمات جو تسبیحات کے لیے ہیں قرآن کے بعد، کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، قرآن کی جو شان ہے وہ تو ایک الگ ہے کہ وہ اللہ کی صفت ہے، قرآن کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ قرآن کے بعد جو فضیلت میں سب سے زیادہ عمل ہیں وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کا پڑھنا ہے۔ ان کلمات کو آپ کسی سے بھی شروع کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں، الحمدللہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں، سبحان اللہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور اللہ اکبر سے بھی شروع کر سکتے ہیں، یا یہ جو تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس طریقے سے بھی آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔
ساتواں کام ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی عام دنوں میں اگر آپ کم تلاوت کرتے ہیں تو ان دنوں میں زیادہ کریں، کم از کم ایک قرآن ان 10 دنوں میں ختم کرنا چاہیے ہر مومن مسلمان۔ 8واں عمل ان 10 دنوں میں جو کیا جاتا ہے وہ ہے حج۔ حج کرنے والے تو اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے وہاں پہنچ چکے ہیں، اور وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ حج کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو انشاءاللہ قبول بھی کرے گا۔ ہم جو پیچھے رہ گئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم حج کے ثواب کو، عمرے کے ثواب کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے کچھ ایسے اعمال ہیں جو عام دنوں میں بھی کریں تو ان کی یہی فضیلت ہے، اور ان دنوں میں تو بالخصوص انسان کو کرنے چاہیے تاکہ انسان حج کے اجر ثواب کو حاصل کر سکے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ جتنا احرام باندھنے والے حاجی کو اجر ملتا ہے اتنا اللہ اس بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں جو بندہ فرضی نماز کے لیے اپنے گھر سے باوضو ہو کر آتا ہے۔ باوضو ہو کر آپ اپنے گھر سے آئیں، فرضی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں تو اللہ آپ کو احرام باندھنے والے حاجی کے برابر اجر عطا فرمائیں۔ احرام باندھنے والے حاجی کو کیا اجر دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حج کی جو جزا ہے، جو بدلہ ہے، سوائے جنت کی اور کچھ نہیں۔ اور جب حاجی مینا عرفات سے واپس اپنے گھر کو لوٹتا ہے، حج مکمل کرنے کے بعد اپنے گھر میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایسے کر دیتے ہیں جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا، کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور یہ اجر اور یہ ثواب آپ یہاں پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے گھر سے باوضو ہو کر روزانہ مسجد میں نماز ادا کرنے آئیں گے تو ہر نماز پر آپ کو یہ اجر اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم او یعلم، وہ آدمی جو اپنے گھر سے آتا ہے مسجد میں اس نیت کے ساتھ کہ وہ دین سیکھے گا یا وہ دین سکھائے گا تو اللہ رب العالمین اسے کیا عطا فرماتے ہیں؟ کاجر حاج تامن حجہ، اللہ اس بندے کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جس طرح ایک مکمل حج کا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی وہی ہے جو پیچھے میں نے فضیلت بیان فرمائی ہے، تو یہ بھی آپ اس صورت کے اندر حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اپنے گھر سے یہ نیت کر کے نکلیں گے کہ میں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ اپنے گھر سے آئے اس نیت کے ساتھ کہ ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کے بدلے میں حج کا اجر عطا فرمائے گا۔ میں اپنے گھر سے سکھانے کی نیت سے نکلا تو اللہ مجھے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ ہمارے یہ جو اجر ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمارا آنا اور جانا اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے فرمائے۔ تیسری حدیث آپ نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت، جو بندہ صبح فجر کی نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ثم قعد، پھر وہ وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز ادا کی ہے، یذکر اللہ عز وجل، پھر وہاں وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے تو پھر وہ 2 رکعتیں نماز ادا کرتا ہے۔ اس کے 2 فضیلتیں اس کو ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کے ایک ایک جسم کے جوڑ کی طرف سے اللہ اس کے صدقے کو قبول فرمانے۔ انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ اسے صدقہ کرنے کا حکم ہے، اور جب وہ اشراق کی نماز ادا کرے گا تو اللہ اس کے صدقے کو بھی قبول فرمائے۔ تو مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو بندہ بیٹھا رہتا ہے اس کو حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا ثواب بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو 5 نمازوں کے 5 حج، اور چھٹا اگر اشراق کی نماز ادا کرتا ہے تو ایک حج اور اضافی ہو گیا اور اس کے ساتھ ایک عمرہ بھی اضافی ہو گیا، اور اگر نیت دین سیکھنے کے لیے کے آیا ہے تو ساتھ میں ایک حج اور بھی اللہ اس کو عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام
کے پاس غربا مساکین آئے اور انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول یہ امیر لوگ جو ہیں مالدار صحابہ جو ہیں یہ مال خرچ کر کے ہم سے اجر و ثواب میں آگے نکل گئے. تو آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کچھ دعا کیجیے کہ ہم بھی اجر و ثواب میں ان کے برابر ہو جائیں یا ان سے آگے نکل جائیں. تو آپ نے فرمایا جب تم لوگ نماز فرض ادا کر لیتے ہو تو وہیں پہ بیٹھے رہو 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ حاجیوں کے برابر، مالدار غنیوں کے برابر، مجاہدین کے برابر، بڑے بڑے عمل کرنے والوں سے زیادہ تمہیں ثواب عطا فرمائے. اب وہ صحابہ بیٹھے ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں. تو امیر صاحبہ نے پوچھا بھائی تم لوگ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم یہ پڑھ رہے ہیں ان کی یہ فضیلت. انہوں نے بھی ساتھ میں پڑھنا شروع کر دیا. تو غریب صحابہ پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول وہ امیر صحابہ تو پھر ہم سے سبقت لے گئے، انہوں نے تو یہ عمل بھی شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے عطا کرتا ہے. تو یہ کام اگر آپ کریں گے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس وظیفے کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حج کے برابر، صدقہ خیرات کرنے والوں کے برابر، اور دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کے اجر و ثواب کو پہنچ سکے سوائے اس بندے کے جس بندے نے یہ ذکر کیا ہو. اسی طرح حج اگر آپ نہیں کر سکے یا آپ نہیں جا سکے تو نیت خالص کریں. جب بندہ نیت خالص کر لیتا ہے اور وہ اس کام کو کر نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اس کو کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے. نیت رکھیں کہ اللہ مجھے وسائل دے، اللہ مجھے طاقت دے تو میں ضرور حج پہ جاؤں گا انشاءاللہ. تو اگر نہیں بھی گیا تو اس سال اس کو جو حج کا اجر و ثواب ہے وہ مل جائے. نواں کام ہے ان 10 دنوں میں کرنے والا کہ آپ کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام پر سلام پڑھیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ. اسی طرح اللہم صلی علی محمد مختصر یا پورا درود آپ پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اسی طرح اس درود کو آپ پڑھ لیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، آپ کے مسائل بھی دور ہوں گے، آپ کے دکھ بھی دور ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے آپ کو نجات عطا فرمائے. 10واں کام اور 10واں دن 10 ذی الحج کی صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں. نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد آپ اپنے گھر جائیں، غسل کریں اور نئے کپڑے پہنے یا جو بھی آپ کے پاس اچھے اور صاف دھلے ہوئے کپڑے ہیں وہ پہنیں، خوشبو لگائیں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ میں آئیں. عید کی نماز ادا کریں. عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت نفل نہیں ہے اور نہ ہی عید کی نماز کے بعد. عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ خطبہ سنیں گے. خطبہ سننے کے بعد آپ دعا میں شریک ہوں گے. دعا میں شریک ہونے کے بعد آپ دوسرے مسلمانوں سے گلے ملیں گے، تقبل اللہ منی و منکا کے کلمات کہیں گے اور اس کے بعد آپ اپنے گھروں کو جائیں، دوستوں سے ملیں اور والدین سے ملیں، بچوں سے پیار اور محبت کریں، ان کو عیدی وغیرہ دیں. خوشی کا دن ہے، خوشیاں بانٹیں. جو آپ کے دوست احباب آپ سے ناراض ہیں، رشتہ دار ناراض ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ناراض ہیں، ان سے جا کے صلح کریں اور صلح کرنے کے بعد پھر آپ اپنی قربانی کریں. قربانی کا جانور ذبح کریں، خود کریں، اپنے ہاتھ سے کریں. یہ سنت ہے. اللہ کے رسول اپنا جانور خود ذبح کیا کرتے تھے. آپ اپنا کبیر بھی بنا سکتے ہیں، کسی دوسرے سے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کا جانور ذبح کر سکتے ہیں. جانور ذبح کرنے کے بعد آپ اس کا گوشت کھائیں، اس کا گوشت بانٹیں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، مانگنے والے جو آتے ہیں سب کو دیں. اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو کٹوائیں، آپ اپنے ناخن کاٹیں، زیر ناک وغیرہ بال یا جو بھی ہے آپ نے کرنا ہے وہ آپ کریں. اور اس کے بعد 13 ذی الحج تک آپ نے تکبیرات پڑھتے رہنا ہے. ہر فرض نماز کے ساتھ
چلتے پھرتے بازاروں میں، دکانوں میں، دفتروں میں بیٹھے ہوئے ان کلمات کو آپ کہتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی کا جانور آپ نے لینا ہے تو اس کے اندر بھی شریعت اسلام نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ اگر وہ شرائط پائی جائیں گی تو وہ جانور اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ تو قربانی کرنے والے کو تقوی کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کو نہ تو قربانی کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی گوشت پہنچتا ہے تو انسان کے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو تقوی ہونا چاہیے۔ انسان جو قربانی کا جانور کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے اندر اپنی بلے بلے اور مشہوری کروانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں مقام اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ قربانی دکھلاوے کے لیے نہیں ہوگی، نیت خالص ہوگی تو قربانی قبول ہوگی، نیت خالص نہیں ہے تو قربانی آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور جب آپ خریدیں گے تو اس کا لنگڑا پن، اس کے پاؤں کے اندر لنگڑا پن نہیں ہونا چاہیے، اس کا کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کی جو آنکھیں ہیں وہ بھینگی نہیں ہونی چاہیے یا کانی نہیں ہونی چاہیے، بیمار، لاغر، کمزور، جس کی ہڈیوں کے اندر میٹھی ختم ہو چکی ہو، ایسا جانور اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جاتا۔ کھیرا جانور یعنی جو 2 دانتوں والا جانور ہے وہ بھی قربانی کے لیے پسند نہیں کیا گیا۔ صحت مند، موٹا تازہ جانور، تندرست، کھسی، آنڈر، دونوں قسم کے جانور آپ کر سکتے ہیں۔ 2 دانت جس کے ہوں گے وہ آپ کریں گے۔ چت کبرا یعنی جس کے اوپر جو مکھی چینا جسے ہم کہتے ہیں، یا کوئی کلر اور ہے، 2-3 کلر کا مکس جانور۔ پورا گراؤنڈ جانور یہ بھی ہے پسندیدہ جانور ہے۔ سفید جانور یہ بھی پورے کا پورا جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ چت کبرا ایک جانور ہوتا ہے جس کے 5 کلیان جو ہوتے ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں، یعنی پورا سفید ہے، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں، اس طرح اس کے کان، اس کا منہ جو ہے وہ بلیک ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ پورا سفید جانور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ افضل قربانی اونٹ کی قربانی ہے، کیونکہ اس کے اندر 10 قربانیاں ہیں، اور اس کے بعد گائے کی قربانی ہے جس کے اندر 7 ہیں، اس کے بعد دمبا اور بکرے کی قربانی ہے جس کے اندر 1 قربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو 10 دن کے بارے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں، ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اور استغفر اللہ علیہ وسلم۔